اشفاق احمد ڈرامہ رائٹر ہے، میری اس کی ملاقات ہوئی گشت میں، تو وہ مجھ سے کہنے لگا میں تبلیغ کے کام کا معتقد ہوا انگلینڈ میں جا کر۔ میں اور میری بیوی ایڈنبرا کے پارک میں بیٹھے تھے تو ایک آپ کی جماعت آئی، انہوں نے اذان دی، مغرب کی نماز شروع کر دی، تو کچھ لڑکیاں وہاں اکٹھی ہو گئی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو ایک لڑکی آگے بڑی بات کرنے کو، باقی ساتھ ہو گئیں۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آؤ ان کی بات سنیں، ممکن ہے اس کو انگریزی نہ آتی تو میں ترجمہ کر دوں۔ جب ہم تیزی سے آگے پہنچے تو لڑکی اس نماز پڑھانے والے سے کہہ رہی تھی آپ کو انگریزی آتی ہے؟ اس نے کہا جی آتی ہے۔ تو آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا ہم نے عبادت کی اللہ تعالیٰ کی۔ تو لڑکی کہنے لگی آج تو اتوار نہیں ہے۔ اس نے کہا ہم دن میں 5 وقت کرتے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ پھر اس نے اس کو سمجھایا، وہ بات اس نے ساری مجھے بتائی، میں اس کو تب چھوڑ رہا ہوں۔ جب بات ختم ہوئی تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے بڑی مہربانی، اور اس نے ایسے ہاتھ ملانے کے لیے نا ہاتھ آگے بڑھایا، تو وہ اس نوجوان نے کہا کہ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، میں یہ ہاتھ آپ کو نہیں لگا سکتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، یہ اس کے سوا کسی کو نہیں چھو سکتا۔ تو اس لڑکی کی چیخ نکلی اور زمین پہ گر گئی اور اس کی ہچکیاں لگ گئیں، اور وہ کہنے لگی وہ عورت کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامد ہو، کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے۔ کہنے کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں بھی چھپتی تو اتنی تبلیغ نہ ہوتی جتنی یہ نوجوان اپنے ایک عمل سے کر کے دکھا گیا۔ تو میرے بھائی اور بہنوں لوٹو اللہ اس کے رسول کی طرف۔ تربیت تو عورت کے ذمے، اللہ تعالیٰ عورت کو گھر میں کیوں بٹھاتا ہے؟ خالی ہاتھ بٹھانے کے لیے بے فارغ بیٹھی رہو؟ نہیں، عورت کا تو اتنا بڑا کام ہے کہ ساری نسل کا دار و مدار ماں کی گود پر ہے۔ ایک دفعہ روم نے حملہ کیا تو مسلمانوں کا بادشاہ تھا، اس نے مقابلے کے لیے بیٹے کو بھیجا تو خبر آئی شکست ہو گئی ہے، تو اور آپ کے بیٹے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو ملکہ نے کہا کہ حضور یہ خبر غلط ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تو گھر بیٹھے کیسے کہتی غلط ہے، خبر تو باہر سے آئی؟ کہا نہیں یہ خبر غلط ہے۔ 3-4 دن گزرے تو دوبارہ خبر آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے اور لشکر کامیاب ہوا ہے، عیسائی بھاگ گئے۔ تو بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا تو نے اتنے دعوے سے یہ بات کیسے کہی تھی؟ میں کس کی کہانی سنا رہا ہوں آپ کو؟ ملکہ کی، کسی ولی کی بیگم کی نہیں ہے، کسی رابعہ بصری کی نہیں، بادشاہ کی بیوی۔ وہ کہنے لگے جب سے مجھے اس کا حمل ہوا میں نے کوئی حرام لقمہ منہ پہ نہیں لایا، اور جس دن یہ پیدا ہوا جب بھی میں نے اسے دودھ پلایا وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑے پھر اس کو دودھ پلایا۔ جتنی دفعہ اس نے دودھ کا تقاضا کیا وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے میں نے اس کو دودھ پلایا۔ جو بچہ ایسا پاک دودھ پیے وہ بھی کبھی کافر کے سامنے بھاگ سکتا ہے؟ ہاں آپ یہ کہتے وہ شہید ہو گیا، میں کہتا ہوں خبر سچی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی رگ میں ایسا پاک دودھ جائے وہ موت کا ڈر سے بھاگ جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ ماں کی ذمہ داری ہے، اس لیے ماؤں کو اللہ کہتا ہے گھر میں بیٹھو۔